بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ کی تبلیغ سے قبائل جرہم و کتورہ نے دین ابراہیمی قبول کر لیا اور اللہ کو ایک خدا مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے بعد میں مکہ آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ تب آل اسماعیل سمیت تمام قبائل مکہ صرف ایک خدا واحد کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا تو آہستہ آہستہ ان میں شرک و گمراہی پھیلنے لگی۔ پچھلی ایک قسط میں ذکر کیا گیا کہ جب مکہ پر قبیلہ ایاد و بنو خزاع یکے بعد دیگرے حملہ آور ہوئے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑنا بھی پڑا۔ تب یہ لوگ برکت کی غرض سے کعبہ کا ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کعبہ سے نسبت کی وجہ سے وہ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں ان کی آل اولاد نے خود اسی پتھر کو معبود مجازی کا درجہ دے دیا۔ اس طرح ان میں شرک رائج ہونا شروع ہوا، لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک و بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کیا۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا قبیلہ خزاع کا سردار عمر بن لہا تھا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ ایک بار جب وہ شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا۔ یہ کل 5 بت تھے جن کے نام ود، یغوث، سوا، یعوق اور نصر تھے۔ ان بتوں کو قوم نوح علیہ السلام پوجا کرتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے ان کے بت ساتھ لے آیا اور واپسی پر ان کو جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا۔ جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اسے اس کے تابع جن نے ان بتوں کا پتہ بتایا ہے جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک و بت پرستی کی طرف راغب ہو چکے تھے ساتھ لے کر جدہ پہنچا اور وہاں سے وہ بت زمین کھود کر نکال لیے اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی اور ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے نئے بتوں کو ڈھالنے لگا اور تب بہت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ چونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، تو جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شبیہیں بنوا کر ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عربوں اور خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہم جانا جاتا تھا ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، حبل۔ یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بال تھا جس کے معنی طاقتور کے ہیں اور جسے عربوں نے بال کی تحریف شدہ شکل حبل کا نام دیا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ مشرکین مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اسی حبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پاش کر دیا۔ نمبر 2، اعزا۔ مکہ سے چند میل دور وادی نخلا میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے اعزا کا استہان تھا جہاں اعزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی اعزا کا بت رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلا میں اعزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ اعزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ نمبر 3، لات۔ یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عامر بن لہا کے ایما پر
اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کایا کرتے تھے۔ نمبر 4 مینات، یہ عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقہ میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمر بن لہا نے کیا۔ قبائل اوس و خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارا کرتے، جبکہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ اسی بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی تھی جب تک مینات کی پوجا نہ کی جائے۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منہدم کر دیا۔ نمبر 5 اصاف و نائلہ، یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل ایک مرد اصاف اور عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے، اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا، مگر انہیں بھی عمر بن لہا حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ ان کا طواف بھی کرتے اور قربانیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 6 سوا، یہ ان 5 بتوں میں شامل تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جنہیں عمر بن لہا شام سے لایا تھا۔ باقی 4 بتوں میں نصر، ود، یعوق اور یغوت شامل ہیں۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا اور مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا۔ نمبر 7 نصر، یہ بت یمن سے جمیر کے علاقے میں نصب تھا۔ یہ گدھ کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تب تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک انہوں نے یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ نمبر 8 یعوق، یعوق کے معنی ہے مصیبت روکنے والا، گھوڑے کی شکل والا۔ یہ بت عمر بن لہا شام سے لایا تھا اور اسے بنو ہمدان و خولان کے حوالے کیا تھا، جو اسے اپنے ساتھ یمن لے گئے اور اسے سنا سے کچھ فاصلے پر ارجب کے مقام پر نصب کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ نمبر 9 یغوث، یہ بت بھی یمن کے ایک علاقہ اکما میں نصب تھا۔ یہ شیر کی شکل کا بت تھا۔ یغوث کے معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا۔ نمبر 10 ود، یہ بت دومتا الجندل کے مقام پر نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش مکہ بھی اس کی عظمت کے قائل تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی عربوں کے اہم بتوں کی کثیر تعداد ان میں شامل ہے، جبکہ غیر اہم بتوں کی ایک کثیر تعداد ان کے علاوہ ہے۔ ناظرین گرامی، رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی قسط انشاءاللہ کل جاری کر دی جائے گی۔